إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جمعیت اہل حدیث ضلعی جمعیت اہل حدیث رائے گڑھ کے قابل احترام ذمہ داروں، اسی طرح سے مقامی جمعیت اہل حدیث روہا کے تمام تر اراکین ذمہ داران، یہاں دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ جاری ہے، اس شعبہ دعوت و تبلیغ کے صدر اور اس کے دیگر ذمہ داران اراکین روہا اور اس کے اطراف مضافات میں جو بھی مساجد ہیں جماعت کی، اس کے ائمہ خطبہ، یہاں اس مسجد کے مسجد سلمان فارسی کے امام و خطیب، دیگر علماء فضلاء، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج آپ کے یہاں اس مسجد میں جنازے کے احکام و مسائل سے متعلق ایک لمبا پورے دن کا ورکشاپ رکھا گیا ہے، دورہ علمیہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جنازے سے متعلق بہت ساری باتیں جو اللہ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگی، اسی طرح سے تابعین کی سیرت میں جو کچھ بھی باتیں، جو کچھ بھی ہدایات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور میں اس پروگرام، اس ورکشاپ کے انعقاد پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے دین کے سیکھنے کے سلسلے میں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جماعت کے ضلعی مقامی جو بھی ذمہ داران ہیں، دعوت و تبلیغ کے جو بھی ذمہ داران ہیں، ان تمام لوگوں کی کوششوں سے، ان کی فکر مندی سے آج کا یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے. اس کے پیچھے مقصد جو ہے، ہدف جو ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں لوگوں میں بیداری پیدا ہو. لوگ خاص طور پر جنازے کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، جو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں عام طور پر معلومات نہیں ہوتی ہے، یا معلومات ہوتی بھی ہے تو معلومات کم ہوتی ہے، یا بسا اوقات اس قدر بدعات اور خرافات عام ہیں، رائج ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، کہ سنت اور امت کے سلف کا طریقہ اس کے بیچ میں دب کر کے رہ جاتا ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ روز مرہ پیش آنے والے مسائل، صبح و شام کے مسائل، جنازہ، ایک شخص کی وفات ہو گئی، اب وفات کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، غسل دینے سے پہلے کے کیا احکام اور مسائل ہیں، غسل کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، غسل دینے کے بعد تکفین یعنی کفنانے کا کیا طریقہ ہے شریعت کے اندر، سنت کے اندر، کفن پہنانے کے بعد صلاۃ جنازہ کے احکام اور مسائل، اور پھر اس کے بعد اخیر میں تدفین کے مسائل. یہ سارے مسائل ہیں. آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس طرح سے جامع، کامل اور شامل بنایا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ انسان کی زندگی میں نہیں پیش آتا جس کے بارے میں اللہ کے دین میں رہنمائی موجود نہ ہو. اللہ کی کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر
تمام تر تعلیمات انسان کی پیدائش، بلکہ پیدائش کے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے مسائل، پھر اس کے بعد جب تک بھی وہ زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب وہ وفات پاتا ہے تو وفات پانے اور اس کے بعد کے سارے مسائل، اور اس کے بعد جو بھی اس کے پسماندگان ہیں، جو بھی اس کے اعزاء، اقارب، رشتہ دار مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر کون سے احکام اس وفات پانے والے شخص کے سلسلے میں واجب ہیں، وہ ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بطور طنز کہا، تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ پیشاب اور پاخانے کے بھی احکام بتلاتا ہے، استنجا کے بھی احکام بتلاتا ہے، اور صحبت کے، مباشرت کے آداب بھی بتلاتا ہے، یہ کس طرح سے گندی باتیں ہیں جو تمہارا نبی بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ ہمیں جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی ایسا گوشہ دین کا نہیں ہے جس بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو، حتیٰ کہ وہ مسائل جن مسائل کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جن مسائل کو عیب کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر اسے شرم اور حیا کے مسائل کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے کے سارے مسائل کی تعلیم دی ہے، حتی الخراء یعنی استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، پانی کیسے استعمال کیا جائے گا، پانی نہ ہو تو ڈھیلے کا استعمال کیسے کیا جائے گا، انسان بیٹھے اگر استنجا کرنے کے لیے تو اس کے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے وغیرہ، سارا کا سارا طریقہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو دین اور جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ایک جامع سمیٹنے والی شریعت ہے، سارے احکام کو سمیٹے ہوئے سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ مسائل صبح شام حالات کے حساب سے کتنے بھی نئے کیوں نہ پیدا ہوں، سارے کے سارے مسائل قیامت تک جو بھی آنے والے ہیں، ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنازے کا مسئلہ، احکام جنائز، مسائل جنائز جو ہیں، یہ بھی بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، پوری بستی میں کئی سو مسلمان بستے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اسے کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ دفن کرنے کے احکام اور مسائل کیا، یہ ساری چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس طویل سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے ذمہ داران، ہمارے بڑوں کی طرف سے اور مخلصین کی طرف سے دعوت و تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو فکر مند افراد ہیں، ہمارے احباب، ان کی کوششوں سے آج کا یہ ورکشاپ منعقد ہوا ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے، گزارش ہے کہ ان احباب کے لیے دعا کریں، جمعیت اور جماعت کے استحکام کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ہمت، حوصلہ اور مزید دل جمعی کے ساتھ آگے بھی دعوت اور اصلاح کے کام میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں، اور چونکہ سیشن لمبا ہے اور آپ کو دیر تک بیٹھنا ہے، گرچہ کے بیچ میں انقطاع بھی ہے اور آپ کو وقفہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا، لیکن پھر بھی پورے دن کا ہے، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لمبی بات ہونی ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں شروعات یہاں سے ہوگی کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے، وفات ہونے کے بعد جو لوگ بھی وہاں موجود ہیں، وفات پانے والے کے پاس، میت کے پاس جو بھی موجود ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی، یہاں سے شروعات کروں گا۔ جبکہ امت کے علماء نے جو جنازے کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر اس سے پہلے کے مسائل بھی لکھے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی وفات جو ہوتی ہے وہ بیماری کے بعد ہوتی ہے، مرض کے بعد ہوتی ہے، تو بیماری کے احکام کیا ہیں، اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں داخل نہیں ہونا ہے۔ براہ راست یہاں سے شروع کرنا ہے
کہ وفات پانے والے شخص کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے. چند آداب ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی غسل کا طریقہ کیا ہوگا، غسل کے احکام کیا ہیں، اس کی سنت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق اپنی زندگی کے ہر گوشے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی بھی طرف مائل نہ ہوں، کسی بھی چیز کا تعصب نہ کریں. تعصب صرف اور صرف کریں تو اللہ کی کتاب کے لیے کریں، اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کریں. امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی اور ان کی سیرت میں جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اس کے لیے تعصب کریں. یہی ہماری اور آپ کی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے، اسی پر زندہ رہنے، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آئیے میرے بھائیوں بات شروع کرتے ہیں، بات لمبی نہ ہو. سب سے پہلی بات، پہلا نقطہ، آپ حضرات کے ہاتھ میں قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی زیادہ اور قوی امکان ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ان میں سے جو مسائل عملی طور پر پیش کیے جانے والے ہیں ان مسائل کو عملی طور پر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، تاکہ وہ چیز عملی طور پر آپ کے سامنے آ جائے. اور پھر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی شبہہ ہے، کوئی سوال ہے یا کوئی الجھن ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع پر ازالہ کر لیا جائے گا. سب سے پہلی بات، جو شخص ایک میت کے پاس موجود ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے. وہ آداب اور احکام جنہیں میت کے پاس حاضر رہنے والوں کو انجام دینا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکل جائے، انسان کی موت ہو جائے، روح نکل جائے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پاس موجود ہیں، خواہ وہ اعزاء قارب ہوں یا اجنبی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مرد ہے وہ تو مرد حضرات یہ کام کریں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے یعنی عورت کی موت ہوئی ہے تو عورت یہ کام کرے گی. الا یہ کہ ایسا رشتہ ہو آپس میں محرم کا جس میں کوئی حرج نہ ہو شریعت کے اندر، تو پھر کوئی بات نہیں. سب سے پہلے مرنے والے کی آنکھ جو ہے نا اسے بند کر دینا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الروح اذا قبض تبعہ البصر. جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتہ روح لے کر کے جب جاتا ہے تو یہ نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور نگاہ یوں کھلی ہوئی ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اب روح نکل چکی ہے تو اس کی آنکھ کو بند کر دے. اگر اس کی آنکھ کو بند نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی روح نکل چکی ہے، اب اسے اختیار نہیں رہ گیا. تو ایسے ہی اس کا جسم سخت ہو جائے گا اور اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی. آدمی اگر زندہ رہتا ہے اس کی آنکھ کھلی رہے تو ایک حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، جمال ہوتا ہے، وحشت نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتی. لیکن اگر ایک شخص کی جان نکل گئی ہو، روح نکل گئی ہو، وفات پا چکا ہو اور آنکھ کھلی ہوئی ہو تو عجیب و غریب احساس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آدمی کی روح نکل جائے تو حاضرین کو چاہیے کہ وہ اس کی آنکھ کو بند کر دیں، اور اس وقت کوئی بھی بری بات، غیر مناسب بات ہرگز بھی نہ کریں. بھلی بات کہیں، دعائے خیر کریں. کوئی بھی بری بات، مثال کے طور پر جس کی وفات ہوئی، اگر سپوز وہ اچھا آدمی نہیں تھا یا نماز میں کوتاہی کرتا تھا، تو اب جان کے نکلتے ہی آدمی اول فول بات بولنا شروع کر دے، اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ بھلی بات بولنا، آنکھ بند کر دینا ہے اور بھلی بات انسان کو بولنا ہے، خیر کی بات بولنا ہے. اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی، یعنی ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ابو سلمہ کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ ایسے ہی کھلی ہوئی ہیں، اکڑی ہوئی ہیں.
فَأَغْمَضَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر کے آنکھ کو بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، روح جب قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے رہتی ہے، تو اب نگاہ پیچھے رہے گی تو نگاہ کھلی ہوئی رہے گی، آنکھ کھلی ہوئی رہے گی، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ بند کی اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ابو سلمہ کی وفات ہو چکی ہے، تو گھر کے جو لوگ تھے وہ موت کی بات دیکھ کر کے، موت کی حالت دیکھ کر کے چیخ پڑے، رونے دھونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کوئی بھی بری بات نہیں کہنا، اپنے خلاف کوئی بھی بد دعا نہیں کرنا، بھلی بات بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس وقت جو بات بولو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اگر اچھی بات بولو گے تو اچھی بات پر آمین کہہ دیں گے، بری بات بولو گے تو بری بات پر آمین کہہ دیں گے، دعا کرو گے تو دعا پر آمین کہیں گے، بد دعا کر دو گے تو بد دعا پر آمین کہیں گے۔ تو یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے پہلا ادب کیا ہے؟ آنکھ بند کر دینا چاہیے اور خیر کی بھلائی کی بات بولنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ذرا تھوڑا جلدی بھی کریں گے میرے بھائیوں، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت لمبے ہیں، اور بہت زیادہ وقت لگائیں گے تو پھر وہ باتیں جو جنازے سے متعلق ہیں اس کا کوئی گوشہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم وفات سے لے کر کے دفن کیے جانے تک کے سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کر لے جائیں۔ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، میت کے لیے کیا کی جائے؟ دعا کی جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے ہمیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا تو سبھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مصیبت آئے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی کوئی دعا ہمیں کہنی چاہیے۔ اگر ہم عربی میں نبی کہہ سکتے ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے، ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی فلان، اے اللہ فلاں کی بخشش فرما، یعنی جس کی بھی وفات ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اغفر لی فلاں، اے اللہ فلاں کے لیے فلاں کی بخشش فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اسے شامل فرما، اس کا درجہ بلند فرما۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ اس کی قبر میں کشادگی فرما دے، اے اللہ اس کی قبر میں روشنی فرما دے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین کے اوپر دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں، مغفرت کی، رحمت کی، درجات کی بلندی کی دعا کریں، قبر میں نور اور روشنی کے لیے دعا کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ اب اس کے پورے جسم کو کسی ایک بڑے کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، بڑی چادر ہو، چادر کے ذریعے سے اس کے پورے جسم کو کیا کیا جائے؟ ڈھانپ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ وفات پا چکا ہے، زندہ نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں، اس کے پیروں میں حرکت نہیں، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جس کی نظر پڑے گی اس کے اوپر وہ وحشت محسوس کرے گا، ڈرے گا، گھبرائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے، ڈھانپ دیا جائے۔ اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں سجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین مات بثوب حبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو ایک دھاری دار چادر کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا۔ ایک چادر تھی جو دھاری دار چادر تھی، ایسا نہیں ہے کہ چادر دھاری دار ہونی چاہیے، جو چادر تھی وہاں سامنے اور اس کو اڑھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس چادر کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دھاری دار چادر تھی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ڈھانپنا چاہیے، اڑھا دینا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار چادر کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اڑھا دیا گیا تھا۔
یہ سنت ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کہ صحابہ نے آپ کو ڈھانپا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وفات پانے والے شخص کو، جو بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارا عزیز ہے، یا عام مسلمان کوئی ہم وہاں موجود ہیں، تو ہم اس کو چادر سے ڈھانپ دیں، اڑا دیں. ایک تیسرا جو مسئلہ ہے، چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب آدمی حالت احرام میں نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلے صرف ہندوستان کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم مسائل سیکھ رہے ہیں تاکہ اس پر کہیں بھی عمل کریں. ہو سکتا ہے عمرے کے لیے ہم گئے ہوئے ہوں، حج کے لیے گئے ہوں، اور وہاں پر حالت احرام میں کسی بھائی کی، کسی بہن کی وفات ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پورے جسم کو ڈھانپنے کی جو بات ہے یہ غیر محرم کے لیے ہے، جو حالت احرام میں نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن حالت احرام میں ہے، حج کے احرام میں، عمرے کے احرام میں، تو ایسی صورت میں اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جائے گا، ہے نا؟ اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جائے گا. اب اگر کوئی عورت ہی کا جنازہ ہے، کسی عورت کی وفات ہو گئی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی مرد نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو اجنبی، جس کے لیے اس کے پاس رہنا جائز نہ ہو. اور اگر ایسا مسئلہ ہو تو اس کے چہرے کو بھی ڈھانک دیا جائے گا، کیونکہ حالت احرام میں اصل یہ ہے کہ عورت بھی چہرے کو نہیں چھپائے گی، لیکن چونکہ اجنبیوں کا سامنا ہوتا ہے اس لیے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر مطاف کے اوپر مثال کے طور پر اگر اجنبی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ عورت کو بھی چہرہ نہیں ڈھانپنا ہے. لیکن آج ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حرم کے ذہن میں مرد نہیں رہیں گے یا اجنبی نہیں رہیں گے. اس زمانے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جب اجانب کا گزر تمہارے پاس سے ہو تو تم کو چاہیے کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرو. بہرحال تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر حالت احرام میں وہ شخص ہے جس کی وفات ہوئی ہے تو اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھانپا جائے گا. چہرے کو بھی اور سر کو بھی، روایتوں میں دونوں کا ذکر ملتا ہے، اس لیے دونوں کا یہاں پر اہتمام ہونا چاہیے. نمبر 4. نمبر 5، پانچواں کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تجہیز کا مطلب ہوتا ہے اسے نہلانے کی تیاری کرنا، اسے کفنانے کی تیاری کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اسے دفنانے کی تیاری کرنا. یہ سارے جو کام ہیں، ان تمام چیزوں کی تیاری کرنے کو تجہیز کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ غسل دینا. تو غسل کی تیاری ہونی چاہیے کہ غسل دیا جائے، اسے نہلایا جائے، اس کے بعد کفن پہنایا جائے. تو جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ممکن ہو، چاہیے کہ اس کے نہلانے کی تیاری کی جائے، اس کا کفن خرید کر کے لایا جائے، خوشبو وغیرہ کی جو ضرورت ہے اسے خرید کر کے لایا جائے، یا موجود ہو گھر کے اندر تو اس کا انتظام کر لیا جائے. اور میرے بھائیوں، اسے جلد سے جلد کفن پہنا کر کے نماز جنازہ کے لیے لے کے باہر نکلا جائے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے اسے دفن کیا جائے. یہ کام جلدی کرنا ہے. اب یہ بات یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ آج لوگ دنیا کے اندر بہت دور دور بستے ہیں، مختلف مقامات پر لوگ رہتے ہیں، ملک کے اندر دور دراز یا بیرونی ممالک میں دور دراز لوگ رہتے ہیں. بہت سارے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے میت کو بھیج دیا جائے، کو لے آیا جائے مثال کے طور پر. یہ ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنازہ جلد سے جلد تیار کر کے دعائے جنازہ، نماز جنازہ پڑھ کر کے دفناؤ. تو اب اگر ہم 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے انتظار کریں اور اس کو مثال کے طور پر فروزن کریں، برف میں رکھیں مثال کے طور پر تاکہ وہ لاش خراب نہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تحقیق طلب مسئلہ ہے، کبھی ایکسیڈنٹ والا حادثہ ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا وارث کون ہے، اس کا قریبی کون ہے، اس کو کون دیکھ ریکھ کرے گا، اس کا عزیز کون ہے، کہاں کا رہنے والا، نہیں معلوم پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک مجبوری ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کی لاش کو محفوظ کرنا ہے. تو ایک الگ مسئلہ ہے یہ. ایسا اگر کوئی عذر کا مسئلہ ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہ ہو تو میرے بھائیوں، محض اس لیے کہ ہمارا قریبی ہے ہم اس کو سعودی عرب سے منگوائیں اس کی لاش کو، اور عرب ممالک سے یا مثلا یورپ سے اس کی لاش کو یہاں منگوائیں، یہ چیز شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتی. اس لیے یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو.
تو جلدی کرنے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مردہ لاش کو لا کر کے کیا کریں گے؟ یہاں دفنا دیں گے، روئیں گے، اعزاء اقارب جمع ہوں گے، ہو سکتا ہے ماتم کی نوحے کی نوبت آ جائے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے کہیں بہتر ہے کہ اسے جہاں وفات ہو وہیں اسے دفنا دیا جائے اور اسے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں منتقل نہ کیا جائے۔ یہ اصل میں شریعت کا مزاج ہے اور شریعت یہی چاہتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وفات پانے والے شخص کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اس کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، نیک کام جس کا ثواب پہنچ سکتا ہے شریعت کے مطابق وہ سارے کام کر لیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ کام نہیں ہے، تو پھر ہم اسے لا کر کے یہاں کیا کریں گے؟ تو بہرحال میرے بھائیو، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں سوچیں اور فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہاں سے وہاں منتقل کرنا یہ اچھا نہیں۔ اس کے علاوہ منتقل کرنے میں لاش کو بہت زیادہ کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے، بہت بڑا پروسیجر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ مال اور پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، یہ بھی بلا وجہ کے ہیں، فضول خرچی بھی ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان منکرات کے ضمن میں آتی ہیں جو وفات پانے والے شخص کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، اسرعوا بالجنازہ فإن تکو صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تکو سوى ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ جلدی کرو، جنازے کو جلدی کرو۔ جنازہ، جنازہ، جیم پر زبر، جیم کے اوپر زیر، یعنی زیر زبر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا۔ کسی نے کہا جنازہ زبر پڑھیں گے تو اس سے مراد میت ہے، زیر پڑھیں گے تو وہ نعش ہے جس پر رکھ کے لے جایا جاتا ہے۔ کسی نے اس کا الٹا کہا ہے کہ زیر سے پڑھیں گے تو میت کو کہا جاتا ہے، زبر پڑھیں گے تو نعش کو کہا جاتا ہے۔ خیر، اس سے قطع نظر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جنازے کو جلدی کرو۔ جنازہ اسی وقت جلدی ہوگا جب ہم ان تکلفات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، شفٹنگ، منتقل کرنے والا مسئلہ نہیں کریں گے تو جلدی ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں دور سے آ رہا ہے اور اس کے آنے میں گھنٹے، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کا وقت لگنے والا، ٹھیک ہے، معمولی انتظار ہے، اتنا انتظار کر لیا جائے، لیکن 24 گھنٹے کا انتظار کرنا، 48 گھنٹے کا انتظار کرنا اور اس نام پر اس کو برف میں رکھنا مثال کے طور پر، یا کوئی کیمیکل ڈال کر کے اس کی لاش میں بدبو نہ آئے، سڑ نہ جائے، اس کا انتظام کرنا، یہ سب مناسب نہیں ہے، یہ سب مناسب نہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں جو اصول بتلایا گیا، اصول یہ ہے کہ وفات پانے والے شخص کے لیے ہم دعا کریں۔ اب وہ قریب ہے تو بھی دعا کر سکتے ہیں، دور ہے تب بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کو شفٹ کرنے، منتقل کرنے میں بہت ساری مخالفتیں۔ تو ہمیں جنازے کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نیک جنازہ ہے، صالح جنازہ ہے، تو اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، فرشتوں کی طرف سے دعائیں ہیں، مغفرت ہے، تو پھر کیوں اس کو باہر رکھے ہو؟ کیوں اس کو لیٹ کر رہے ہو دفنانے میں؟ جلد سے جلد دفن کرو۔ وہ نیک آدمی ہے تو اپنے نیک انجام میں چلا جائے، اس کو نیک بدلہ ملے، اس کو اچھا صلہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بھلائی سے دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ اس کے سوا ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، صالح نہیں ہے، مثال کے طور پر صالح نہیں ہے، تو پھر ایک بوجھ کو اپنے گردن پر تم کیوں رکھے ہوئے ہو؟ جلد سے جلد اس کے نہلانے، کفنانے، جنازے کی نماز اور دفن کر کے اسے قبر کے حوالے کرو تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ ایک بوجھ کو اپنی گردن پر نہ رکھو بلکہ اس بوجھ کو اتار دو۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اصل میں اس کا فلسفہ۔ یہ ہے نمبر 5۔ نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے؟ یہ دیکھیے، صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے پہلے گزری ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ آدمی کو اسی ملک میں، اسی شہر میں دفنا دینا چاہیے جہاں پر اس کی وفات ہوئی ہے، اسے منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ کے سامنے آئی ہے
اس میں کہا گیا جنازے کو جلدی کرو، تو جلدی اسی صورت میں ہوگا جنازہ جب اسے اسی مقام پر دفن کر دیا جائے جہاں اس کی وفات ہوئی۔ سعودی عرب میں جو لوگ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان سنتوں پر بڑی اچھی طرح سے عمل ہوتا ہے آج بھی الحمدللہ۔ ایک شخص اگر مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور اس کی وفات دمام میں ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پر ابہا میں ہو رہی، خمیش مشیت میں ہو رہی ہے، اب تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب ایک شخص کی وفات وہاں ہو جا رہی ہے، اس کو اگر لانا ہو تو 12 گھنٹے 8 گھنٹے سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے لگیں گے اور وہ آدمی اس لاش کو اپنے گھر لے آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنازہ جلدی کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ آنے والا آئے گا، اس کے آنے پہ 10 گھنٹے لگیں گے، یا اس لاش کو یہاں منتقل کر لیا جائے 8 گھنٹے 10 گھنٹے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام تکلفات سے لوگ بچتے ہیں، اور الحمدللہ جب انکوائری ہوتی ہے کس کا جنازہ ہے، کس کے گھر کے لوگ ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں آپ لوگ نماز جنازہ پڑھیے اور وہاں کی قبرستان میں دفن کر دیجئے، ہم پہنچ رہے ہیں، پہنچ کر کے قبر پر حاضر ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ لیں گے اور اس کے لیے دعا کر دیں گے۔ یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ جو شخص دیر سے پہنچے یا مثال کے طور پر نہیں تھا، بعد میں آ رہا ہے، 4-6 گھنٹے کے بعد، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، مہینے بھر کے بعد مثال کے طور پر بھی اگر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب آئے 1 مہینے کے اندر تو وہ آ کر کے اس قبر پر جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ لے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ یہ سنت کیوں دی گئی؟ اسی لیے تاکہ یہ تکلفات جو لوگ کرتے ہیں، اس کے پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، بہت ساری سرکاری نان سرکاری میرے بھائیوں کارروائیاں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور جہاں بھی وفات ہوئی ہے وہاں پر دفن کر دیا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک روایت بڑی صریح ہے اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ روایت یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن، جنگ احد کی بات چل رہی ہے، جنگ احد میں بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور میرے والد کی وفات ہوئی تھی۔ میرے والد یعنی جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی، شہید ہوئے تھے وہ، اور میری پھوپھی آئیں تاکہ میرے والد کو یعنی اپنے بھائی کو کیا کریں، وہ ہمارے قبرستان میں دفن کریں، یعنی جو ہمارے گھر کی یا ہمارے علاقے کی جو قبرستان ہے، ہمارے محلے کی جو قبرستان ہے، اس محلے کی قبرستان میں لے جا کر کے دفن کریں۔ اس لیے ہماری پھوپھی آئی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چاہا کہ کہاں دفنایا جائے، جہاں ہمارے محلے کی قبرستان ہے، جہاں پر ہمارے اور گھر کے لوگ دفن ہیں، وہاں دفنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، آپ نے اعلان فرمایا، بھیجا آدمی کو، جاؤ اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ کہ جہاں جہاں جس کی شہادت ہوئی ہے اسے اسی جگہ پر رکھا جائے، سارے شہیدوں کو اپنی شہادت گاہ پر ہی رکھا جائے، یعنی آپ دیکھیے کہ وہاں سے بھی منتقل نہیں کیا جائے گا، جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں پر انہیں کیا کیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا۔ رد القتل الی مضاجعها، جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہوں پر واپس لوٹا دو، کوئی کسی کو بھی یہاں سے وہاں نہیں لے کر کے جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اگر مطلب 100 200 500 میٹر بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا ہے تو اتنا دور سے لانا لے جانا، اس کی کیا گنجائش ہے؟ اس پر ہم تاکید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم محبت کے مارے، عقیدت کے مارے اپنے عزیز کو، اپنے قریب کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو چاہتے ہیں کہ اس کی لاش کو یہاں منگوا لیں۔ یہ چیز شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا اعلان سنا صحابہ کرام نے تو سب لوگوں نے اپنے اپنے شہیدوں کو چھوڑ دیا اور جہاں بھی ان کی شہادت ہوئی تھی وہیں پر لا کر کے لوٹا دیا اور بعد میں وہیں پر انہیں الحمدللہ دفن کر دیا گیا۔ اچھا، اور بھی روایتیں موجود ہیں، بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے وہاں مردوں کو، اپنی وفات پانے والوں کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔
اچھا میرے بھائیو، اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے، جو آداب ہے، وہ آداب کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 7، یہ 7واں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر کسی شخص کی وفات اپنے وطن سے دور ہوئی ہو، وطن سے دور وفات ہوئی ہے، آدمی ہندوستان کا ہے اور اس کی وفات مثال کے طور پر مملکت سعودی عرب میں ہو رہی ہے، کویت میں ہوتی رہی، قطر میں، دبئی میں، کہیں بھی وفات ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر ہی فاصلہ ہے، 200-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آدمی یہاں سے وہاں گیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اگر پردیس میں وفات پانے والے آدمی کو پردیس میں دفن کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے فضیلت کا کام ہے، بہتر ہے، اس کے لیے خیر کا باعث، جس کی وفات اپنے وطن میں نہ ہوئی ہو، پرائے وطن میں ہوئی ہو، دور دراز ہوئی ہو، اس کو اسی علاقے میں دفن کر دینا، پردیس میں دفن کر دینا، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو یہ تو اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا موقع ہے نیکی کا، کہ کیوں جائے ہم ثواب کم کرنے، فضیلت کو کھونے کی کیا ضرورت ہے، خیر سے دور ہونے کی کیا ضرورت۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مات رجل بالمدینہ ممن ولد بہا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، ایک شخص کی وفات ہوئی مدینے میں، اور وہ مدینے کا ہی رہنے والا تھا، اس کی پیدائش مدینے میں ہوئی تھی، مدینے کا ہی وہ رہنے والا تھا، وہیں کا آدمی تھا، اور اس کی وفات وہیں ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، یہ جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا لیتہ مات بغیر مولدہ، اے کاش اس آدمی کی وفات اس جگہ ہوئی ہوتی جہاں اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، یعنی کاش یہ آدمی اپنے وطن میں وفات پانے کے بجائے کسی دوسری جگہ وفات پایا ہوتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ آپ نے تمنا کی، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیوں ایسا، ولیما ذالک، اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھیے فضیلت، فضل ان الرجل اذا مات بغیر مولدہ قیس من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ، یعنی اپنے وطن کے علاوہ کسی پرائے یا پردیس میں دوسری جگہ یا دوسرے علاقے میں وفات پاتا ہے تو اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کر جہاں وہ وفات پایا ہے پردیس میں، اتنا پورا ڈسٹینس ناپا جاتا ہے، اور ناپ کر کے اس کا بدلہ اسے جنت میں دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی۔ یہ سارے لوگ اپنی لاشوں کو منگواتے ہیں، اپنے میت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کئی لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اگر گلف کا یا باہر سے اگر لانے کی نوبت آتی ہے تو لمبی رقم خرچ ہوتی ہے، لیکن لوگ محبت کے مارے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، جو بھی خرچہ ہو ہماری لاش کو، ہماری میت کو بھیج دیا جائے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا صلہ اسے جنت میں ملے گا، یہ فاصلہ اس کے وطن سے جو پردیس کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ناپا جائے گا، ناپ کر کے اس کا بدلہ اسے جنت میں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں خیر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس روایت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 8ویں ذمہ داری کیا ہے؟ 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر، اس میت کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو اس کے مال سے ادا کر دیا جائے۔ یہ سب نہلانے سے پہلے کا کام ہے، نہلانے سے پہلے کا کام ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو پتہ لگا کر کے بھائی کسی کا قرض ہے کیا اس کے اوپر، کسی کا کوئی لین دین ہے، لوگ بتا دیں۔ قرض اگر اس کے اوپر ہے کسی کا تو جلد سے جلد اس کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل پیدا کی جائے، قرض ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے وہ قرض ادا کیا جائے، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی شخص اگر تعاون کرتا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ کا اتنا اس کے اوپر تھا، 100 روپے 200 روپے 500 روپے جو بھی ہے
کم زیادہ میں اس قرضے کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اس قرضے کو ادا کر دوں گا، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اور اگر نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں وہ ذمہ داری وقت کی حکومت پر آتی ہے، اگر حکومت اسلامی ہے، اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ مسلم حاکم جو ہے، مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے، اس کے ذمے وہ قرض چلا جائے گا اور وہ بیت المال سے اس کا قرض کیا کرے گا، ادا کر دے گا۔ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کا قرض تھا وہ کیا کرے، اپنے بھائی سے درگزر کر دے، معاف کر دے، مثال کے طور پر، تاکہ وہ ذمہ اس سے ختم ہو جائے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض بندے کا حق ہے۔ قرض کیا ہے؟ بندے کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں ہوا تو یہ قرض اس کے اوپر باقی رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک آدمی شہید ہو گیا ہو نا میدان جہاد میں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض اگر کسی کا لے کر کے شہید ہوا ہے تو وہ قرضہ اس کی گردن پر ایسے ہی رکھا رہے گا جیسے پہلے سے ہے۔ تو کیونکہ بندے کا حق ہے یہ قرض، یہ ختم نہیں ہوتا ایسے، یا تو ادا کر دیا جائے یا معاف کر دیا جائے، تبھی جا کر کے وہ قرضہ کیا ہوگا، اس کی گردن سے ہٹے گا، ورنہ وہ قرضہ اس کے اوپر باقی رہے گا۔ اچھا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ سعد کی روایت ہے، سعد بن اطول کی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ ان کے بھائی کی وفات ہو گئی اور 3 درہم چھوڑ کر کے وہ گئے۔ بھائی کی وفات ہوئی اور دنیا سے گئے تو صرف 300 درہم چھوڑ کر کے گئے، اور ان کی بیوی تھی، ان کے بال بچے تھے، یہ ان کا ترکہ تھا اور ان کے وارثین تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے کہا، سعد نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ جو مال چھوڑ کر کے گئے ہیں 300 درہم، یہ سارا مال ان کے بال بچوں کو دے دیا جائے، ان بال بچوں پر خرچ کر دیا جائے۔ وارثین یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم وارث ہیں تو ہمیں ہمارا مال مل جائے، لیکن چونکہ قرضہ تھا ان کے اوپر تو وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا ہو جانے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ بال بچوں کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے بھائی کی جو وفات ہوئی ہے یہ ابھی قرض کی وجہ سے قید میں ہے، قرض کی وجہ سے قید میں ہے، بند کیا ہوا ہے، اسے روکا ہوا ہے، یعنی اس کی مغفرت اور اس کی بخشش رکی ہوئی ہے، اس لیے بال بچوں کو بعد میں دینا، قرض پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا تو باقاعدہ ان کے قرضے کو پہلے ادا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو مال باقی بچا وہ وارثین میں تقسیم کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی 9ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے، مرنے والا اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے اور وصیت شریعت کے دائرے میں کر کے گیا ہے، شریعت کے دائرے میں وصیت کون سی ہوتی ہے؟ وہ وصیت ہوتی ہے جو حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو، کسی غلط کام کی وصیت نہ کر کے گیا ہو، کسی حرام کام کی وصیت نہ کر کے گیا ہو، حلال اور جائز چیز کی وصیت کر کے گیا ہو، نیک کام کی وصیت کر کے گیا ہو۔ دوسری چیز، اگر وہ مال کی وصیت ہے تو وہ مال 1/3 سے کم ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مال جس کو دینے کے لیے کہہ گیا ہے وہ وارثین میں سے نہ ہو، کیونکہ وارثین کو تو اپنا حق ملے گا ہی، ان کو جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے وہ تو اس کے مال میں سے ملنا ہی ہے، اس لیے وصیت 1/3 سے کم ہوگی، 1/3 مال سے کم کی وصیت ہوگی، اور وارثین کے علاوہ کے لیے ہوگی، تو ایسی صورت میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس وصیت کو نافذ، اس پر عمل کیا جائے گا، اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بقیہ کام جو اس کے بارے میں واجب ہے ان تمام کاموں کو کیا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں مردے کے پاس، میت کے پاس جو موجود ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں۔
اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کیونکہ بسا اوقات لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو شریعت میں جائز ہیں، اگر کوئی شخص مردے کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چادر سے اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، چادر سے اس کے چہرے کو بھی پورے بدن کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب اگر ایک آدمی آتا ہے، کوئی بھائی، کوئی قریبی آتا ہے، کوئی مسلمان بھائی آتا ہے اور وہ اس کے چہرے کو کھول کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے سے چادر کو ہٹا سکتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 چادر نہیں ہٹانا، ایسے رہنے دو، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب شرط وہی ہے کہ مرد ہے تو مرد اور عورتیں ہیں تو عورتیں، یا پھر محرم ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ جائز ہے۔ دوسری چیز، میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اگر وہ مرد کا جنازہ ہے، مرد کی وفات ہوئی ہے، تو دیگر لوگ اعزاء اقارب جو ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ عام مسلمان بھائی بھی اس کے پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، آنسو آنکھوں سے باہر نہ آئے، زار و قطار بہنے والا آنسو نہ ہو۔ اگر آنکھوں کے گڑھے میں وہ آنسو ہے تو اتنے آنسو سے جو رونا ہوتا ہے، اتنا اگر کوئی رو رہا ہے تو اتنا رونا بھی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا رونا یعنی معمولی آنسو اگر ہے، قطرے اکا دکا بہتے ہیں، تو اتنا رونے میں کوئی حرام کی کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رحم ہے، ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دل کے اندر شفقت رکھی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ واویلا کرتے ہیں، نوحے کی کیفیت بنا دیتے ہیں، سر پیٹتے ہیں وغیرہ، وہ بہرحال وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یہ 3 چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنا جائز ہے۔ اس کی دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ساری دلیلیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بھائیو، جو رونے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ساتھیوں، یہ ایک محبت ہے، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں رکھی ہے، اور یہ محبت اور شفقت کے مارے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، میری آنکھ سے یہ چند قطرے گر گئے ہیں، اور میں رونا اس معنی میں نہیں رو رہا ہوں جس معنی میں رونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ اپنے گھر سنح کے علاقے میں موجود تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی کے اس حصے پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا لا یجمع اللہ علیک، اس سے پہلے کہا بے ابی انت و امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 موتیں اکٹھا نہیں کرے گا۔ یعنی ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے ہر انسان کے اوپر، یہ موت سب کو آنی ہے، یہ موت آپ کو آ چکی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا، تو بوسہ دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی آنسو بہنے والی بات، یا مثال کے طور پر اور جو تھی نا چہرہ کھولنے والی بات، یہ تو حدیثوں کے اندر آ گئی۔ تو چہرہ کھول کر دیکھنا، ایسے ہی بوسہ دینا، اور ایسے ہی آنسو زیادہ بہائے بغیر چند قطرے اگر گرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس طرح سے رونا بھی جائز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارے کام کرنا جائز ہے۔ ایک بات اور بھی ہمیں یاد رکھنا ہے اس موقع پر، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی وفات ہوئی ہے اس شخص کے گھر والوں کے اوپر غم کا، رنج کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ کھانا نہیں پکا سکتے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا سکتے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کھانا پکا کر کے اس کے گھر پہنچائیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تھی
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ان کے گھر وفات ہو گئی ہے اور اس میں وہ مشغول ہو گئے ہیں، وہ اپنے کھانے پینے کی تیاری نہیں کر سکتے، اس ماحول میں نہیں ہے، تو آپ نے کھانا پکانے کے لیے اور کھانا پکا کر کے بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، اب اس کے بعد چند باتیں اور بھی ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے، جو میت کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ ہدایات، کچھ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو بات شاید لمبی ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو لمبی کرنے کے بجائے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، مزید جو چیزیں جو چھوٹ رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ موقع نکال کر کے جنازے سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر آ جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اہم ہیں، بنیادی ہیں، بڑی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ اب میت کو غسل دینا ہے۔ اب میت کو غسل دینا ہے۔ غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ سب سے پہلا کام ہے جو اہم کام ہے، اور غسل دینے سے میرے بھائیوں لوگ کتراتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو لوگوں کو غسل دینے کا طریقہ اور اس کے احکام کا علم نہیں ہے، مثال کے طور پر، یا بسا اوقات علم ہوتا ہے لیکن آدمی مردے کو نہلانا ہے، میت کو نہلانا ہے، آدمی ہیبت محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے اور وحشت محسوس کرتا ہے، قریب نہیں آنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں لوگ اپنے عزیز کو، اپنے قریب کو بھی نہلانے کے قریب نہیں آتے، سوچتے ہیں کہ کوئی اور نہلا دے، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کو تلاش کر کے فون کر کے بلاتے ہیں، بھائی فلاں کی وفات ہو گئی ہے، آپ نہلا دیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بات آئے گی آگے کہ باقاعدہ نہلانے کی فضیلت موجود ہے۔ نہلانا، مردے کو نہلانا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس کو کفن پہنانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ جنازے کی نماز کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو دفنانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں معلومات ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ میت کو غسل دینا چاہیے، اور غسل دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ غسل دینے میں ہمیں کن باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ آئیے، نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں، ہم کیا کر لیں؟ ہم یہ یقین کر لیں کہ واقعی موت ہو چکی ہے۔ ہم یہ یقین کر لیں کہ واقعی موت ہو چکی ہے۔ اب یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ایسے مسئلے پیش آ چکے ہیں، ایسے مسئلے پیش آ چکے ہیں کہ میت کی موت کا ابھی تیقن نہیں ہوا ہے، یقین نہیں کیا گیا ہے، اور غسل کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایسا بھی ہو چکا ہے، بسا اوقات ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ آج الحمدللہ میڈیکل سائنس کا دور ہے، میڈیکل سائنس بہت آگے ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹرز موجود ہیں، آلات موجود ہیں، آسانی کے ساتھ چیک کر لیا جاتا ہے کہ جان نکل چکی ہے یا نہیں نکل چکی ہے، روح نکل چکی ہے یا نہیں، حرکت قلب بند ہو گئی ہے یا نہیں، پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امت کے سلف میں یہ باتیں موجود تھیں کہ وہ مردے کے بارے میں یہ یقین کرتے تھے کہ واقعی موت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وقت جب میڈیکل سائنس نہیں تھا، اس دور میں جب میڈیکل کا معاملہ نہیں تھا، یہ ترقیات نہیں تھیں، تو وہ کیسے جانتے تھے کہ میت واقعی موت ہو چکی ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، اس کا پتہ کیسے لگاتے تھے؟ تو بہرحال اس کی کچھ نشانیاں سلف کے ہاں موجود ہیں، ان کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ورنہ الحمدللہ آج میڈیکل سائنس آگے ہے، ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، وہ چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی اب آدمی کے اندر روح باقی نہیں ہے، انسان کی وفات ہو چکی ہے، روح قبض ہو چکی ہے۔ نمبر ایک، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کی وفات ہو جائے گی تو اس کی نگاہ چڑھ جائے گی، اس کی نگاہ کیا ہو جائے گی؟ چڑھ جائے گی، کڑک ہو جائے گی، یہ پلکیں اوپر نیچے ہونا کیا ہو جائیں گی؟ بالکلیہ ایک دم ہی کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ نے
اپنے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ قد شق بصرہ، ابو سلمہ کی وفات ہوئی، ان کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یعنی آنکھ کھلی تو ایسے ہی کھلی ہوئی سخت ہو گئی، کڑک ہو گئی، اور وہ پلکیں اوپر نیچے ہونا کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے کے اوپر بہت سارے نشانات آ جاتے ہیں، کن پٹی پر نشان آتے ہیں، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ پورے کے پورے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ پورے جو اعصاب ہیں یہ پورے کے پورے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سرد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ناک جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بالکل سیدھی بنائی ہوئی ہے، لیکن جو مادہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سخت ہڈی کا مادہ نہیں ہے، الگ میٹیریل ہے، نہ گوشت ہے وہ اور نہ وہ سخت ہڈی ہے، ایک درمیانی کوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جب تک انسان زندہ رہتا ہے بالکل سلامت ہوتی ہے یہ، لیکن وفات کے بعد یہ چیز دائیں اور بائیں کسی نہ کسی طرف کیا ہو جاتی ہے؟ مائل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا، ایسے ہی انسان کی جو ہتھیلیاں وغیرہ ہیں نا وہ اپنی حالت پر باقی رہتی ہیں، جیسے تھا اس کا ہاتھ وفات کے وقت ایسے ہی، اگر بند ہے تو بند ہے، کھلا ہے تو کھلا ہے، ایسے کہ ایسے ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ایسی یہ پیر جو ہوتے ہیں پیر بھی اکڑ جاتے ہیں اور جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی ہدایت آئے گی کہ وفات پانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اگر آدمی کی وفات ہوئی ہے، اس کا ہاتھ بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، پیر پھیلا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو روح قبض ہونے کے بعد جو لوگ وہاں حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے تمام اعضاء کو مناسب جگہ پر لوٹا دیں، اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے لوٹ کے پاس قریب کر دیں، پیروں کو قریب کر دیں مثال کے طور پر، اس طرح سے کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی دل کی دھڑکن جو ہے وہ پورے طور پر بند ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دھڑکن بند ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وفات کے بعد جو آدمی چیک کرتا ہے، گھر کا آدمی، اس کی خود اپنے دل کی دھڑکن بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی پتہ نہیں لگا پاتا ہے کہ واقعی اس کی موت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال اس کا پتہ لگانا ضروری ہے، اور آج کل الحمدللہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اس کی الحمدللہ اس کا تعاقد کر لیا جاتا ہے کہ وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد میرے بھائیو یہ ساری باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ آنکھیں بند کر دینا ہے، دعا کرنی ہے۔ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ سر اور یہ جو داڑھ کا حصہ ہے، ہم جو منہ کھولتے اور بند کرتے ہیں، اوپر نیچے جو منہ کرتے ہیں نا، یہ داڑھ اور سر کو یوں یا تو ہاتھ سے کھسکا کر کے صحیح کر دینا چاہیے، اگر رک جائے ویسے ہی تو ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کھل جاتا ہو اکڑنے کی وجہ سے، سخت ہو جانے کی وجہ سے، تو ممکن اگر ہو تو اسے کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے باندھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ کھلا ہوا رہے اگر تو اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے، آدمی وفات پا چکا ہے، بند نہیں کر سکتا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر جنازے میں تاخیر ہے کچھ تو کیڑا مکوڑا اس طرح کی کوئی چیز منہ کے اندر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دفع نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا اپنے جسم سے، اس لیے ایسا کر دینا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو خاص طور پر اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی وفات پانے والا جو آدمی ہے اس کی داڑھ کو اور اس کے منہ کو باندھ دیا جائے یا کسی چیز سے کوئی چیز لپیٹ کر کے اس کو روک دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد اب غسل دینے سے پہلے اور غسل دینے کے دوران بھی، غسل شروع کرنے کے بعد بھی وہ بات آ رہی ہے آگے، سارے جوڑوں کو نرم کر لینا چاہیے۔ سارے جوڑوں کو کیا کر لینا چاہیے؟ نرم کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کو دوسرا آدمی جو زندہ ہے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ایسے ہلا لے ایک بار دو بار، ایسے ادھر ہلا لے ایک بار دو بار، تاکہ یہ ہاتھ دونوں نہلانے کے لیے، اگر آگے پیچھے کرنا، ہٹانا، دھونے صاف کرنے کے لیے اس کو ہلانے کی نوبت آئے تو وہ ہاتھ ہل سکے۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پورے طور پر وہ کیا ہو جائے گا؟ اکڑ جائے گا، اور پھر نہلانے میں دشواری ہوگی، صفائی کرنے میں دشواری ہوگی۔ ایسے پیروں کو بھی چاہیے کہ پیروں کو بھی کیا کر لے؟ پیروں کو بھی چاہیے کہ جیسے انسان پیروں کو موڑتا ہے نا، موڑتا ہے، پڈلیوں کو ران کی طرف لے کر کے آنا اور اوپر کے حصے کو
جسم سے قریب لے کر کے آنا، ایک بار دو بار جسم کو کر دیا جائے تاکہ وہ نرمی جو ہے وہ باقی رہے اور نہلانے کے وقت بھی کیا ہو جائے، نہلانے کے وقت آسانی ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ کام کر لیا جائے اور یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہو۔ اگر یہ کام آسانی سے نہ ہو سکتا ہو، جسم واقعی سخت ہو چکا ہو، تو ہمیں یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جیسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس معنی میں آپ نہ سمجھیں کہ وہ زندہ ہے، یعنی احترام یہ ہے، یہ تکریم ہے مردے کی، ایک مومن کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے کہ جس چیز سے اس کو دنیا میں جیتے جی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں نہیں کرنا تھا، ایسی اب وہ کام مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا احترام کرتے ہوئے اس سے بچنا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اب اگلا جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے جسم کے کپڑے اتارنے ہیں۔ نہلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے جسم کے کپڑے ہمیں اتارنے ہیں، جسم کے کپڑے اتارنے ہیں۔ جسم کے کپڑے کیسے اتارے جائیں گے؟ آئیے یہ چیز براہ راست سمجھنے کی ہے، کیسے اتارے جائیں گے۔ دیکھیے، جسم کے کپڑے اتارے جانے سے پہلے ایک بڑا کپڑا، بڑی چادر اس کے اوپر ڈھانپ دی جائے۔ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ ایک بڑی چادر جو ہے اس کے جسم کے اوپر ڈھانپ دیا جائے، بڑھا دیا جائے تاکہ پردہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے جسم کے جو کپڑے پہن رکھا ہے اس نے، اس کپڑے کو اتارا جائے۔ آپ دیکھیے جو بھی بات چل رہی تھی کہ ہاتھوں کو پیروں کو نرم کر لیا جائے، اگر یہ پیر ہاتھ نرم کر لیے جاتے ہیں تو کپڑے اتارنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر بسا اوقات کپڑے کو کاٹ کر کے پھاڑ کر کے نکالنے کی نوبت آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اب کپڑے اتارنا ہے، کپڑے اتار کر کے ہی غسل دینا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کپڑے اتار کر کے غسل دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینا چاہا، صحابہ کرام نے جب غسل دینا چاہا تو بہت پریشان ہوئی، آپس میں کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ اپنے مردوں کو جب نہلاتے ہیں تب تو اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، اس کے کپڑے اتار کر کے نہلاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ تو ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا جیسے اپنے مردوں کے کپڑے ہم اتارتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کے بھی کپڑے اتار کر کے غسل دیا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا؟ صحابہ کرام کو بہت پس و پیش ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور یہ روایت صحیح ہے، اس کو کوئی افسانہ نہیں سمجھنا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کریں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتاریں نہ اتاریں؟ اختلاف کر لیا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی سنت نہیں تھی کہ آپ نے بتلایا ہو کہ ہاں نبی کی وفات ہو جائے، نبی کو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنا ہے یا نہیں اتارنا، ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں تھی۔ اب جب صحابہ پریشان ہوئے، اس کے بعد روایت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کے اوپر نیند غالب کر دی۔ کیا کر دیا؟ نیند غالب کر دی، یعنی سب کو اونگھ آنے لگی، نیند آنے لگی، ہر آدمی اونگھنے لگا، اور سب کی داڑھیاں، سب کی ٹھڈیاں ان کے سینے سے لگ گئیں، یعنی نیند کی وجہ سب کے سر کیا ہو گئے؟ سب کے سر جھک گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم کلمہم مکلم من ناحیۃ البیت، اس کے بعد گھر کے گوشے کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گوشے کی طرف سے، حجرہ عائشہ کی طرف سے ایک آواز آئی، ایک بولنے والے نے بولا، آواز دینے والے نے آواز دیا، اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ آواز کس نے دی، کون تھا، نہ بولنے والے کو پہچانتے تھے نہ اس کی آواز پہچانتے تھے، کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن آواز آئی، اور اس آواز میں یہ چیز تھی اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو۔ کپڑوں سمیت کیا کرو؟ غسل دو، یعنی کپڑے آپ کے اتارنے نہیں ہیں، آپ کے کپڑے نہیں اتارنے ہیں، بلکہ آپ کو آپ کے کپڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ غسل دینا ہے۔ بہرحال اس کے بعد صحابہ کرام اٹھے، سب کی اونگ ختم ہوئی اور سب لوگ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیص کے ساتھ میں غسل دیا۔ لوگ پانی ڈال ڈال کر کے آپ کو غسل دے رہے تھے، لیکن پانی آپ کے کپڑے کے اوپر سے ڈال رہے تھے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کے بارے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے
دلیل کہاں ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم لوگ اپنے مردوں کو نہلاتے تھے، کپڑے اتار کر کے نہلاتے تھے، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی کو نہلائیں تو کپڑا اتار کر کے یا کپڑے کے ساتھ میں۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ جو آپس میں ایک دوسرے کو غسل دیتے تھے وہ کپڑے اتار کر کے غسل دیا کرتے تھے، اس لیے کپڑے اتارنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اور بھی روایتیں میرے بھائیوں، اور بھی دلیلیں موجود ہیں، یہ چیز ہمیں سمجھ لینی ہے۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ غسل دینے سے پہلے کپڑے اتار لیے گئے، اس کے پیٹ کے اوپر کوئی وزنی چیز، اگر اندیشہ ہو کہ پیٹ پھول سکتا ہے، اگر اس بات کا اندیشہ ہو تو اس کے پیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ نہ پھولے۔ خیر اس پر بھی کافی گفتگو کی ہے علماء نے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں اور ان کے آثار موجود ہیں کہ وفات پانے والے کے پیٹ پر انہوں نے کوئی چیز رکھی، کوئی ہلکی پھلکی چیز جو تھوڑا بہت وزن ہو یا زیادہ وزنی ہو، جس کے ذریعے سے اس کا پیٹ نہ پھولے، اس کام کے لیے کام کیا گیا۔ لیکن اگر جنازے میں تاخیر نہ کی جائے تو شاید اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ علماء کرام نے اس بات کو خاص طور پر لکھا ہے، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ اگر جنازے میں تاخیر نہ کی جائے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب جنازے میں تاخیر کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم پھولتا ہے، اس کے اندر سڑنے کی نوبت آتی ہے، بدبو کی نوبت آتی ہے، مسائل پیش آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام کر لیا جائے، پھولنے کی نوبت آئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہو جائے گی؟ راحت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ میت کو اس چارپائی پر لایا جائے جس چارپائی پر اسے غسل دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زمین پر غسل نہ دیا جائے، کسی اونچی چیز پر غسل دیا جائے، چاہے اس کے لیے جو آج کل بنا ہوا آتا ہے اس پر، یا کوئی گھر کی چارپائی ہو اس کے اوپر اسے غسل دیا جائے، یا کوئی تخت ہو جس کے اوپر اسے لٹا دیا جائے، زمین پر نہ رکھا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ جس چیز پر غسل دیا جا رہا ہے اس چیز کو سر کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے اور پیر کی طرف کا حصہ نیچے رکھا جائے، تاکہ پانی کا بہاؤ پیر کی طرف رہے اور پانی بہہ کر کے وہاں سے نکل جائے۔ اس چیز کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، پیر کے دن، منگل کے دن یہ ہوا تھا کہ آپ کو نہلانے کے لیے آپ کی چارپائی پر لٹایا گیا تھا، اور وہ چارپائی آپ کے گھر میں تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ چارپائی تھی اور آپ کو اس پر لٹا کر کے غسل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد غسل دینے کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ غسل دینا بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اس لیے یہ ثواب ہمیں جاننا چاہیے کہ غسل دینا کتنے ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث ہمارے سامنے، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد غسل دینے کا کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من غسل مسلما فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ ومن حفر له فأجنه اجری له علیہ کاجر مسکن اسکنہ ایہ الی یوم القیامہ ومن کفنہ کساہ اللہ یوم القیامۃ من سندس الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے گا، کسی مسلمان کی وفات ہو چکی ہے، کوئی مسلمان وفات پا چکا ہے، جو شخص اسے غسل دے، اور غسل دیتا ہے جب آدمی تو اس کے جسم سے کپڑے ہٹا دیے جاتے ہیں نا۔ اب جسم کے اوپر کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی چیز ہے جسے وہ اپنی زندگی میں چھپاتا تھا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، ہو سکتا ہے اس کی گھر کی بیوی، اس کی گھر کے لوگ جانتے رہے ہوں لیکن کوئی اجنبی آدمی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو غسل دے اور کوئی چیز اس کے جسم پر ایسی ہو جو چھپانے کی ہو، اسے وہ چھپائے، لوگوں کے سامنے بعد میں آ کر کے بیان نہ کرے کہ میں نے فلاں کو نہلایا، میں نے ایسا دیکھا، میں نے ایسا دیکھا، اس کے جسم پر ایسا، اس کے پیٹ پر ایسا، ایسی کوئی بات نہ کرے، بلکہ اس کو راز میں رکھے، چھپائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 40 مغفرت سے نوازے گا، غفر اللہ له 40 مرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ میرے بھائیو، ایک مغفرت میں تو جنت ملتی ہے،
40 مغفرت ملے تو کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، 40 مغفرت، 40 مرتبہ مغفرت فرمائے گا۔ یہ غسل دینے والے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تدفین کے لیے قبر کھودے، دیکھیے قبر کھودنے کی فضیلت ہے، قبر کھودنے کی فضیلت ہے۔ اور ہم کو یاد ہے میرے بھائیوں کی جب جنگ احد کا مسئلہ پیش آیا تھا تو احد کے شہداء کو دفن کرنے کے لیے قبر کس نے کھودا تھا؟ کوئی پیسے دے کر کے نہیں لایا گیا تھا، کوئی قبر کھودنے والا ملازم یا مثال کے طور پر لیبر نہیں لایا گیا تھا، صحابہ کرام نے کھودا تھا قبر کو، بلکہ کھود کر کے تھک گئے تھے تو اللہ کے نبی سے کہا تھا اللہ کے نبی ہم لوگ تھک چکے ہیں، ہماری حالت خراب ہو چکی ہے، اب آپ بتائیے کہ کیسے دفنایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ایک ایک قبر میں 2 کو دفن کر دو، 3 کو دفن کر دو۔ تو بہرحال یہ خود اگر کوئی قبر کھود سکتا ہے یا اس کے عزیز کھود سکتے ہیں، کچھ لوگ کھود سکتے ہیں تو کھودنا چاہیے قبر میرے بھائیوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جس شخص نے کسی بھائی کے لیے کسی بھائی کے لیے قبر کھودا اور اسے قبر میں دفنایا، یعنی قبر میں چھپایا، مٹی ڈالا، دفنایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک ایسا محل بطور اجر و ثواب تیار کیا جائے گا جس محل میں وہ دنیا میں رہے گا اور قیامت تک اس محل میں رہے گا۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا، جنت میں اسے ایک محل آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے لیے دفنانے کے لیے قبر کھودا ہے اور اسے خود دفنایا ہے۔ میرے بھائیو آئے گی بات کہ قبر کھودنا اور اس کے اندر ایک مسلمان کو دفنانے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہی باہر پھینک دینے کا حکم دیتا تو آپ بتائیے کہ ہماری لاشوں کو جانور نوچ کے جاتے کہ نہیں جاتے، پرندے کھاتے کہ نہیں کھاتے، درندے نوچتے کہ نہیں نوچتے، کیسی توہین ہوتی، کیسی بے عزتی ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت رکھی ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں بہت ہی احترام کے ساتھ ایک صاف ستھرے کپڑے میں خوشبو کے ساتھ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے اور ہم سیف رہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں محترم ہیں ایسے مرنے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں؟ محترم ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کفن پہنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے سندس اور استبرق، یہ ریشم کی بہت اعلیٰ کوالٹی ہے، سندس اور استبرق کا لباس جنت میں پہنائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائیوں ایک فضل ہے، انعام ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے بھائی کو وفات پانے کے بعد غسل دینا چاہیے۔ غسل دینا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس معنی کی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ نہ جائے اس کے پیچھے، اور ہم مزید جو باتیں ہیں، مسائل جو آگے ہیں اسے ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اگلی جو ہمیں بات جاننی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جس کی وفات ہو چکی ہے، جیسے وہ دنیا میں زندگی میں محترم تھا ایسے مرنے کے بعد بھی محترم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی ہڈی کو مرنے کے بعد توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ یعنی مثال کے کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی تکلیف اب نہیں ہونی چاہیے، جیسے زندگی میں تکلیف دینا جائز نہیں تھا، حرام تھا، ایسے مرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے، کوئی بات نہیں، جیسے تیسے بھی اس کو ادھر ادھر کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب نعش میں جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو اسے بھی اطمینان سے لے جانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خیر یہ ہے میرے بھائیوں۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سرسری طور پر ذکر کر دوں۔ علماء نے یہاں پر بات کی، اس حدیث کے تحت بات کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی وفات پانے والے کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے، گناہ کا کام ہے، خطرناک اور سنگین کام ہے جیسے زندگی میں، تو اسی سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اجنبی کو یا اپنے کسی قریبی کو، کسی مسلمان کو، کوئی غیر مسلم یا کوئی غیر مسلم مسلمان کو، کوئی بھی کسی کو اپنا کوئی زندگی میں یا مرنے کے بعد وصیت کر کے اپنا پارٹ ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری آنکھ نکال کر کے فلاں کو لگا دینا، میری کڈنی نکال کر کے، کڈنی کا معاملہ زیادہ چلتا ہے، کڈنی جو ہے میں ڈونیٹ کر رہا ہوں میرے مرنے کے بعد، ہے نا، آپریٹ کر کے میری کڈنی نکالنا اور فلاں کو لگا دینا، ہارٹ نکال کر کے فلاں کو لگا دینا۔ اس سلسلے میں علماء نے صاف اسی حدیث کی روشنی میں بات کی ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم تو ہمارا ہے لیکن یہ پورا جسم ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
اس پورے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, ہم جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اپنی کڈنی کسی کو دے دیں, اپنا ہارٹ کسی کو دے دیں, اپنی آنکھ کسی کو دے دیں. نہ زندگی میں دے سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد وصیت کر سکتا ہے کہ میری آنکھ, میری کڈنی, میرا ہارٹ اس طرح کسی کو دے دینا. علماء کا اختلاف ضرور ہے, لیکن محققین علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ حدیث بتلاتی ہے کہ بالکل بھی مرنے کے بعد کسی مومن کو تکلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مرنے کے بعد آپریٹ کرنے کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندگی میں کسی کو کاٹے, کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی کو مارے, زندگی میں اس کی جان لینے کی کوشش کرے, اس کی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے. ایسے ہی ہے میرے بھائیو, اس لیے اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے. علماء کا اختلاف ہے, لیکن راجح اور قوی موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز کرنا جائز نہیں ہے. مردے کو نہلانا یہ فرض کفایہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے. سارے مسلمانوں پر سب کو نہلانا واجب نہیں ہے, لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں پر ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیں. اگر غسل نہیں دیں گے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے. لیکن اگر 2-4 لوگ بھی غسل دے دیں گے, ایک آدمی بھی غسل دے دے گا, تو سارے کے سارے لوگ اس کے ثواب میں کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے, اور سب کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ ہمیں جاننا ہے. اچھا, اس کے بعد مرد اگر وفات پایا ہے تو اس کو مرد ہی غسل دیں گے. عورت کی وفات ہوئی ہے تو اس کو غسل دینے والے کون ہوں گے؟ عورتیں ہوں گی. مرد کو مرد اور عورت کو عورتیں, یہی غسل دیں گی. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر مرد کی وفات ہوئی ہے تو اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے, اور بیوی کی وفات ہوئی ہے تو اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے. بلکہ یہ اولا بھی ہے, درست بھی ہے, اور اولا اور بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا باقاعدہ ذکر کیا تھا. اس بات کا باقاعدہ حضرت ام المومنین عائشہ سے خصوصی طور پر ذکر کیا تھا, اور ام المومنین عائشہ نے بھی ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں بعد میں جان سکی کہ میں غسل دے سکتی تھی. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دوسری بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی. تو مرد کو اس کی بیوی یا اس کی لونڈی اگر ہو تو غسل دے سکتی ہے. ایسے ہی بیوی کو اگر غسل دینا ہے تو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے, اس کے سوا کوئی کسی کو غسل نہیں دے گا. مرد کو مرد دیں گے, عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی. یہ ہے, اس سلسلے میں ساری حدیثیں موجود ہیں میرے بھائیوں, اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. اچھا, اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غسل دینے کے اندر یہ بات بھی سمجھنی ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ جو غسل دینے والا ہو اس کو غسل دینے کے احکام معلوم ہو, جس کے لیے ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. غسل کے احکام معلوم ہونا چاہیے, کیسے غسل دینا ہے, کیا طریقہ ہے, وغیرہ وغیرہ. بچہ کوئی غسل نہیں دے گا جو ابھی بالکل چھوٹا ہو, بلکہ بالغ ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے, اس کو دین کے احکام اور مسائل معلوم ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے, تاکہ وہ غسل دینے کے دوران اس کے جسم پر کوئی عیب کی چیز دیکھے تو اس کو امانت رکھے, کسی اور کے سامنے خیانت نہ کرے, نہ بتائے, کوئی عورت نہ بتائے کسی عورت کے بارے میں, کوئی مرد نہ بتائے کسی مرد کے بارے میں کہ فلاں کو نہلایا تھا تو ایسا میں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے. البتہ اگر مرنے سے پہلے مرنے والے نے وصیت کر دیا ہو کہ مجھے فلاں شخص غسل دے گا, فلاں آدمی غسل دے گا, فلاں عورت غسل دے گی, عورت نے وصیت کہا کہ فلاں غسل دے گی, تو ایسی صورت میں جس کو وصیت کر کے گیا ہے یا کر کے گئی ہے, غسل دینے کا حقدار وہی ہے, غسل دینے کا حقدار وہی ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا تھا کہ انہیں ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں گی, اور الحمدللہ ان کو ان کی بیوی نے ہی غسل دیا تھا. ایسے ہی حضرت انس بن مالک نے وصیت کیا تھا کہ انہیں ان کے شاگرد حضرت محمد بن سیرین غسل دیں گے, الحمدللہ انہیں ان کے شاگرد نے غسل دیا تھا. اور اس معنی کی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ غسل دینے کا طریقہ, اس میں فرائض بھی ہیں, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہیں, آداب بھی ہیں. ساری چیزیں, فرائض, سنتیں, مستحبات, آداب, ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, مردے کو, وفات پانے والے کو, میت کو ایک چارپائی پر لٹا دیا جائے اور اس کو دائیں بائیں ہے نا چاروں طرف سے اس کو پردہ کر دیا جائے, گھیر دیا جائے, اور اوپر سے بھی پردہ کر دیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ غسل دینے کے دوران بائی چانس کپڑا ہٹ جائے
اور کوئی کسی کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑ جائے، اس لیے اس کو چاروں طرف سے میرے بھائیوں اوپر سے بھی اس کو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کی نگاہوں سے ڈھانپ دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر رہے یا کوئی چھاؤنی رہے یا کوئی ٹینٹ رہے، ایسی جگہ پر غسل دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، غسل دینے کے وقت صرف وہی لوگ رہیں گے جو غسل دینے کے لیے آئے ہیں، یعنی غسل دینے والے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا غسل دینے والے 2 لوگ 3 لوگ ہیں اور 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ 2 4 لوگ 5 ایکسٹرا کھڑے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہی لوگ رہیں گے وہاں پر جو غسل دینے والے ہیں، بس غسل دینے والوں کے سوا ان کے پاس کوئی موجود نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ کسی شخص کی ضرورت ہو مدد کرنے کے لیے، پانی لے کر کے آؤ، بالٹی لے کر کے آؤ، خوشبو لے کر کے آؤ، ایسا اگر کوئی ضرورت ہے تو کسی اور کو مدد کے لیے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ وہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پردہ پوشی رہے، ستر پوشی رہے، اور کسی بھی طریقے سے بے پردگی کا کوئی معاملہ پیش نہ آنے پائے۔ آدمی سنیے غور سے، اگر آدمی نے غسل دیتے وقت میت کے جسم میں کوئی چیز دیکھا اور وہ اچھائی کی چیز ہے، مثال کے طور پر دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ روشن ہے، یا مثال کے طور پر دیکھے کہ خوشبو پھوٹ رہی ہے یا کوئی بدبو نہیں ہے کیونکہ دیر سے جنازہ رکھا ہوا تھا، تو ایسی اگر کوئی خوشخبری کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بیان کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں کو غسل دیا، ماشاءاللہ چہرہ جو ہے نور کی طرح چمک رہا تھا، میں نے دیکھا تازگی لگ رہی تھی، میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ خوشبو آ رہی ہے، مثال کے طور پر ایسی کوئی خوبی کی چیز دیکھے تو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے خوشخبری محسوس کریں۔ لیکن اگر کوئی چیز عیب کی دیکھتا ہے، برائی کی دیکھتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے جو غیر مناسب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہرگز کسی کو بیان نہ کرے، اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ یہ شرط ہے غسل دینے کے اندر، جو مسلمان بھائی کو غسل دے اور عیب کی چیزوں کو چھپائے، اس کے لیے 40 مغفرت کی فضیلت ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، تیسرا کام کیا کرنا ہے، غسل دے، اب باقاعدہ غسل کی کارروائی چل رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ میت جو ہے، میت کی شرمگاہ کا جو حصہ ہے، میت کی شرمگاہ کا جو حصہ ہے، اس حصے کے اوپر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، ناپ سے لے کر گھٹنے تک کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، اور بہتر رہے گا کہ وہ کپڑا ذرا موٹا ہو، ہے نا، موٹا ہو، ایسا نہ ہو کہ پتلا کپڑا ہو، موٹا کپڑا ہو، اس سے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ اور اس کے بعد کیا کیا جائے، جو لوگ نہلانے والے ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لفافہ باندھ لیں، آج اس کو گلوز کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن یہ پتلا والا نہیں، مطلب کسی کپڑے کا مثال کے طور پر بنا لیا جائے اور اس کو ہاتھ پر باندھ لیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غسل دینے کے دوران اس کا ہاتھ براہ راست اس کی شرمگاہ پر نہ لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا رکھا گیا ہے، وہ کپڑا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کپڑے کی مدد سے اس کے نیچے سے اس کی جسم کا کپڑا اتارا جائے گا، اس کے نیچے سے پردہ کرتے ہوئے اس کے کپڑے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، اور وہ پردہ اس کی شرمگاہ کے حصے پر لگا رہے گا۔ غسل دینے والے اپنے ہاتھوں کو لفافے میں رکھیں گے تاکہ براہ راست ان کے ہاتھ شرمگاہ پر نہ لگیں، اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا، اور آ رہی ساری تفصیلات کی کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری چیز ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينظر الى فخذ حي ولا میت، کوئی بھی آدمی کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھے، کسی زندہ یا کسی مردہ کی ران کو نہ دیکھے، یعنی زندہ ہو یا مردہ ہو، ران کو دیکھنا درست نہیں ہے، ران کو دیکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ران کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورہ، الفخذ عورہ، اما علمت ان الفخذ عورہ، کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ ران یہ شرمگاہ کا حصہ ہے؟ اسی لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو کیا کیا جائے گا؟
ڈھانپا جائے گا۔ یہ اسی حدیث کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے زندے کے ساتھ مردہ بھی کہا ہے کہ زندے مردے کسی کی ران کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ غسل دینے کے وقت بھی ہرگز کسی کی نگاہ گھٹنے اور ناف کے بیچ کے کسی حصے پر نہ پڑنے پائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح سے شرمگاہ کے حصے پر کپڑا رکھ کر کے، یعنی جسم کا بقیہ جو حصہ ہے وہ کھلا رہے گا، پیٹ کا حصہ، سینے کا حصہ، ہاتھ کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کا حصہ کھلا رہے گا، اوپر چادر رہے گی تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں، لیکن غسل دینے کے وقت یہ حصہ کھلا رہے گا۔ شرمگاہ کے اوپر کپڑا رکھا جائے گا اور اس کے نیچے سے اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے موقع پر جو صحابہ نے بات کی تھی، اسے ثابت ہوتا ہے کہ کپڑے کیا ہو جائیں گے، کپڑے مردے کے اتار لیے جائیں گے، اس کے بعد غسل دیا جائے گا۔ اسی موقع پر اب اتنا کام کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ بھی کرنا ہے کہ اگر مردے کے ناخون بڑے ہیں، بڑے کا مطلب ہے کہ زیادہ بڑے ہیں، اگر معمولی بڑا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بسا اوقات آدمی بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا، مہینے بھر پڑا ہوا تھا، ناخن نہیں کاٹا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، مثال کے طور پر بڑے بڑے ناخن ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے ناخنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کاٹ دیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی اگر اس کی مونچھیں بڑی ہو گئی ہوں تو اس کی مونچھوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ قطر دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے آثار میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے آثار کے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اس طرح کا کوئی بھی کام بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کے اشارے کے، ایسا کوئی کام صحابہ کرام نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں ایسے بھی میرے بھائیوں صفائی ستھرائی، نظافت، حسن جمال کے کام ہیں، یہ سارے کام کیے جانے چاہیے۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے امام ہیں میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنا، وفات پانے والے میت کے ناخن کو کاٹنا، اس کی مونچھیں اگر بہت بڑی بڑی ہوں تو اسے کترنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں بھی سنت سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ فطرت کی سنتیں ہیں، وہ فطرت کی سنت آج بھی باقی ہے جیسے زندگی میں باقی تھی، یہ کرنا چاہیے۔ اور یہی بات اور دیگر لوگوں نے بھی کہی ہے، اور بہت ساری اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے آثار تابعین وغیرہ کے، صحابہ کے اقوال، ایسے ہی بعض ائمہ اور محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد میت کے جسم کو پیٹھ کے نیچے سے ہاتھ لگا کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانا چاہیے اور اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اگر اس کے جسم سے کوئی گندگی، پیشاب، پاخانہ یا اور کوئی مثال کے طور پر ناپاک چیز یا کراہت والی چیز اگر نکلنے والی ہو تو وہ نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابھی نہیں کیا جائے گا ایسا، غسل دے دیا جائے گا، غسل دینے کے بعد کفنانے کے وقت مثال کے طور پر یہ گندگی نکلے گی تو دوبارہ سارے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں پورے طور پر پاک کر کے دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کام کرنا ہے کہ اٹھانا ہے، تھوڑا سا، اتنا نہیں اٹھانا ہے کہ جیسے انسان بیٹھ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا حصہ اٹھایا جائے اور اس کے بعد ہلکا سا پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے تاکہ گندگی نکلنے والی ہو تو نکل جائے۔ اس کے بعد یہ کام کر لیا جائے۔ اگر نکل جائے، کوئی گندگی نکلے تو اسے صاف کر لیا جائے، کاٹن وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ سے صاف کر کے، اور اس کے بعد پانی خوب مسلسل بہا کر کے اس گندگی کو صاف کر لیا جائے، اور اس کے بعد بخور یا کوئی خوشبو ہے مثال کے طور پر، کوئی سینٹ ہے، کوئی عطر ہے مثال کے طور پر، تو عود وغیرہ یا جو بھی چیز میسر ہو اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے تاکہ بدبو کیا ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے، بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں مرنے کے بعد اس کے ناخن کاٹنا، اس کی مونچھیں کاٹنا، اس کی اتنی صفائی، مر چکا ہے اب کیا ہے، اسے قبر کے حوالے کر دو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر ساری ہدایات موجود ہیں، اور مومن بہت محترم ہے، زندگی میں محترم ہے، مرنے کے بعد محترم، ہر صورت میں محترم ہے۔ اور صفائی ستھرائی کی تعلیم آپ دیکھیے، بچپن سے لے کر کے، آغاز سے لے کر کے آخری وقت تک خوشبو سے جدا کیا جاتا ہے اسے، یہ حالت ہے اسلام کے اندر۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد بات آ چکی ہے کہ نہلانے والے کو چاہیے کہ اپنے بائیں ہاتھ پر، خاص طور پر بائیں ہاتھ پر، کیوں بائیں ہاتھ استعمال کرے گا گندگی صاف کرنے کے لیے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے گا، تو خاص طور پر بائیں ہاتھ میں وہ کوئی کپڑا پہن لے، کوئی لفافہ پہن لے مثال کے طور پر، یا کوئی تھیلا وغیرہ جو بھی ممکن ہو کر لے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے؟ میت کی شرمگاہ کو دھوئے،
میت کی شرمگاہ کو دھوئے اس کے ازار کے نیچے سے، یعنی جو کپڑا ڈالا گیا تھا نا، جو کپڑا ڈالا گیا ہے اس کپڑے کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو گلفز میں ڈال کر کے یا کپڑے میں لپیٹ کر کے ہاتھ کو، اس کے بعد اسے کپڑے کے نیچے سے اس کو دھوئے اور پورے طور پر مسلسل پانی ڈالتا رہے۔ پہلے شرمگاہ کے حصے کی صفائی کرے، پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ، اسے پہلے صاف کر لینا ہے پورے طور پر۔ یہ طریقہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ ہم سب سے پہلے صفائی کس چیز کی کرتے ہیں؟ پہلے پیشاب پاخانہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں، استنجا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خوشبو لگانے، کپڑا پہننے اور خوشبو لگانے کی نوبت آتی ہے۔ یہی ترتیب یہاں بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شرمگاہوں کی صفائی میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے کیا ہو جائے، صاف صفائی ہو جائے۔ البتہ یہ خاص طور پر ذہن میں رہے کہ ہاتھ براہ راست شرمگاہ پر نہ لگنے پائے، شرمگاہ پر براہ راست ہاتھ نہ لگنے پائے، بغیر حائل کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ کو چھونا یا شرمگاہ کو آنکھوں سے دیکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب آنکھوں سے دیکھنا حرام ہے تو ہاتھ لگانا کتنی سنگین چیز ہے، کتنا گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب کیا کرنا ہے؟ اب شرمگاہوں کی صفائی کے بعد وضو کا کام آتا ہے۔ وضو کا کام، وضو کروانا ہے ہمیں۔ وضو کیسے کروائیں گے؟ یوضئہ وضوءہ للصلاۃ، ایسے ہی وضو کروانا ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہم کرتے تھے اور مردہ زندگی میں کرتا تھا، ایسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کروانا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دائیں ہاتھ، سب سے پہلے دائیں جانب سے دائیں اعضاء جو ہیں ان دائیں اعضاء کو شروع کیا جائے، دائیں اعضاء کو شروع کیا جائے۔ ہاتھ پر دستانہ رہے مثال کے طور پر یا گلفز رہے، یہ برابر رہے، اور اس کے بعد ہمیں وضو کی کارروائی کرنی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی، حضرت زینب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو جو عورتیں غسل دے رہی تھیں ان میں حضرت ام عطیہ بھی تھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابدأنا بمیامینہا، اس کے دائیں طرف کے جو اعضاء ہیں پہلے ان کو شروع کرو۔ ظاہر ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ، پہلے دایاں پیر، ہے کہ نہیں؟ پہلے دایاں جانب، پہلے دائیں طرف ہی ساری صفائی کا کام کیا جائے گا۔ اور وضو کی جگہوں کو پہلے دھو۔ وضو کی جگہیں کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے کہ نہیں؟ سر کا مسح ہے مثال کے طور پر، پیر ہے، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کے بیچ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، کلی کرانا ہے، ناک میں پانی مثال کے طور پر ڈالنا ہے، یا مثال کے طور پر مسح کرنا ہے سر کا، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف ہے کہ وضو کی جگہوں کو بھی دھونا ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرو، وضو کی جگہوں کو خاص طور پر سب سے پہلے دھو۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ جو شخص غسل دے رہا ہے وہ وضو کی نیت کر لے، غسل کی نیت کر لے۔ وفات پانے والے شخص کی طرف سے اس کی نیت ہونی چاہیے میں غسل دلوا رہا ہوں، میں وضو دلوا رہا ہوں، وضو کرا رہا ہوں، غسل دے رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت کرے، بسم اللہ کہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، اس کے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، اور اس کے بعد کپڑا لے، کپڑا اور کپڑے کو اپنی انگلی میں، میرے بھائیوں، انگلی میں لپیٹ کر کے اس کو بھگا لے، اور اس کے بعد اس انگلی کے ذریعے سے اس کے ہونٹوں کے نیچے اس کے دانت پر کلی کرے۔ یہ باتیں کبھی آپ نے سنا تھا کہ مردے کو نہلانے کے ٹائم باقاعدہ اس کی کلی کرائی جاتی ہے، انگلیوں پر کپڑے لپیٹ کر کے اس کی کلی کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کے ناک میں پانی مثال کے طور پر ڈالا جاتا ہے، اور کپڑے کے ذریعے سے اس کے ناک کو بھی، ہے نا، جیسے ہم کرتے ہیں زندگی میں، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ وضو کرنے کے لیے کہا گیا جیسے وضو ہوتا ہے ویسے ہی وضو ہوگا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ آپ نہلانے والا کرے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اس کے ہونٹوں کے درمیان انگلی ڈال کر کے اس کے دانتوں کو صاف کرے گا، اور اس کے بعد اس کے ناک کے اندر اپنی انگلیوں کے ذریعے صفائی کرے گا، اور اس کے بعد پانی ڈالے گا، اس کے منہ کے اندر پانی ڈالے گا، اس کی ناکوں میں، اس کے منہ میں، اس کے ناک میں پانی ڈالے گا، البتہ صرف کپڑے کو گیلا کر کے
کلی کرا دے گا، کلی کی جگہ پر صاف کر دے گا، اور ایسے ہی ناک پر بھی کپڑے کو میرے بھائیوں پھیر دے گا اور کپڑے صفائی کر دے گا۔ اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کلی کرنے کی جگہ پر مانی جائیں گی، ناک میں پانی ڈالنے کی جگہ پر مانی جائیں گی، اور ناک صاف کرنے کی جگہ پر مانی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اتنا کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہارے بس میں۔ اب ہمارے بس میں اتنا ہی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے ہم، کلی جیسے کرتے ویسے نہیں کرا سکتے، ناک صفائی ویسے نہیں کرا سکتے جیسے کراتے ہیں، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں جتنا ہم کرا سکیں، اتنا ہمیں کرانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہو گئی، اس کے بعد 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھونا ہے، 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھونا ہے، 3 مرتبہ اس کے ہاتھ کو دھونا ہے، کوہنی تک 3 مرتبہ، پہلے دایاں ہاتھ، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، پھر اس کے بعد جیسے سر کا مسح ہوتا ہے باقاعدہ پانی ہاتھ میں لے کر کے یہاں سے پیچھے کی طرف لے کر کے جائے، پھر آگے لے کر کے آئے، اس کے سر کا مسح کرائے۔ ایسے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ پھر جیسے کان کا مسح ہوتا ہے انگلیوں کو اندر ڈال کر کے اور حلقہ بنا کر کے، ایسے ہی غسل دینے والا اس کے کان کا مسح کرائے گا، اور پھر اس کے بعد اخیر میں اس کے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے گا، پہلے دائیں پیر کو پھر اس کے بعد بائیں پیر کو، اس طرح سے پورا وضو کرا دے گا۔ وضو کرنے کے بعد اب یہاں سے غسل کی کارروائی ہوتی ہے، جو ہم لوگ صابن اور مثال کے طور بیری کا پتا، سلم کا پتا، قرض کا پتا جو لاتے ہیں، نیم کے پتے لا کر کے اس کو پانی پکاتے ہیں وغیرہ، یا آج کل صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں غسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب تک یہ ساری چیزیں وضو سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے یہ چیز کہ مردے کو نہلانے کے لیے بیری کا پتا لایا جائے اور اس کے بعد اسے پانی میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد پانی میں ہلانے کے بعد جھاگ پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے سے اس کو نہلایا جائے تو بدبو وغیرہ ختم ہو جائے۔ آج الحمدللہ صابن وغیرہ موجود ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو جدید وسائل ہیں شیمپو وغیرہ اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال غسل دینے کے لیے پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، دائیں طرف سے شروع کر دیا جائے، اور پہلے کیا کیا جائے؟ پہلے میرے بھائیوں کرنا یہ ہے کہ اس کے سر کو اور اس کے داڑھی کے بالوں کو صاف کیا جائے۔ اس کے سر کو، ہم بھی جب نہاتے ہیں تو پہلے سر پر صابن لگاتے ہیں، سر کو صاف کرتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، ہے کہ نہیں، داڑھی کو دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے جسم کے دائیں طرف بائیں طرف پانی ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل یہاں بھی کرنا ہے کہ 3 مرتبہ میرے بھائیوں سر کو دھونا ہے، اس صابن والے پانی سے سر کو 3 مرتبہ دھونا ہے، داڑھی کو دھونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کیا گیا تھا، اور خود جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جسم جو پورا کا پورا ہے، چہرہ ہو گیا، چہرہ دھو لیا گیا، سر دھو لیا گیا، اب اس کے بعد جسم کے مردے کے پورے جسم کو پہلے دائیں طرف دھویا جائے، اور دائیں طرف آگے سے پہلے دھویا جائے، یوں مردے کو لٹایا گیا ہے، پہلے اس کے دائیں حصے کو دھو لیا جائے پورا، دائیں ہاتھ کو، اس کے بعد پورے جسم کو، پیٹ کو، آگے کے حصے کو، پیر کے پورے حصے کو، اس پر پورا پانی ڈال لیا جائے، اس کے بعد اسے دوسری طرف مائل کیا جائے، مائل کرنے کے بعد دائیں طرف کا جو پچھلا حصہ ہے اس حصے کو دھویا جائے، پورا اوپر سے لے کر کے پیروں تک دھویا جائے، اس کے بعد پھر دوسری طرف جو بائیں طرف کا حصہ ہے اس کو آگے سے دھویا جائے، اس کے بعد پھر اس کو دوسری طرف پلٹ کر کے اس کے پیچھے کی طرف دھویا جائے۔ اس طریقے سے یہ دائیں کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ، بائیں کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ، اس پورے حصے کو 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں پورے طور پر پردے کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے سے پردہ نہ کھلنے پائے، یہ طریقہ ہے غسل دینے کا۔ اس کے بعد جب دائیں بائیں آگے پیچھے پورے طور پر دھو کر کے صاف کر لیا گیا ہے تو اب پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، سر سے لے کر کے پیر تک، آگے سے، پھر اس کے بعد پلٹ کر کے پیچھے سے پورے جسم کو 3 مرتبہ پانی ڈال کر کے پورے طور پر صاف کیا جائے۔ یہ چیز دیکھ لی جائے کہ بہتر رہے گا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھویا جائے، ہے نا، ضرورت ہو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پانی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے طاق کا نام لیا ہے، اغسلنھا ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ نہلاؤ، تو 3 مرتبہ 5، اس طرح سے طاق عدد میں دھونا چاہیے اور نہلانا چاہیے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں ہم مردے کو
غسل دیں گے، پہلے وضو کرائیں گے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غسل دیں گے، غسل دینے کے اندر چہرہ اور سر، اس کے بعد دائیں طرف کا آگے پیچھے، بائیں طرف کا آگے پیچھے 3 مرتبہ، اس کے بعد پورے جسم کے اندر پورے جسم پر پانی بہا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آخری مرتبہ پانی بہاؤ، جب آخری مرتبہ جسم پر پانی بہاؤ، تیسری مرتبہ آخری مرتبہ، تو اس میں کچھ کافور ملا لینا، کچھ کافور ملا لینا، اجعلنا فی آخرہ کافورن، آخری میں کیا کر لینا، کافور ملا دینا۔ تو کافور اس لیے ملایا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو جسم کے اندر بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر کافور نہ بھی ملایا جائے تو کوئی بات نہیں، کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی خوشبو پھیلائی جا سکتی ہے، کوئی عطر ہے یا مثال کے طور پر کوئی اور بھی بخور وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ اگر مرنے والا میت جو ہے اس کے بال اگر بڑے ہیں، اب عورتیں تو عورتوں کے بال بڑے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر سپوز مردوں کے بال بھی اگر بڑے ہوں، بعض لوگ بڑے بڑے بال رکھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر مرد ہے تب بھی اور عورتیں ہیں تب تو ہے ہی ہے، جیسے غسل دینے کے وقت ان کے بالوں کو کھولا جاتا ہے، ایسے ہی باقاعدہ بالوں کو کھولا جائے گا، بالوں کو کھول کر کے غسل دیا جائے گا، اور اس کے بعد نہلانے کے بعد، غسل دینے کے بعد اس کے بالوں کو 3 حصوں میں بانٹ کر کے، یا کہہ لیجئے کہ 3 جوڑے 3 چوٹیاں بنا کر کے اس کے سر کے نیچے ڈال دیا جائے گا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے بھی بڑے بڑے بال رکھے ہوں تو اس کے بھی بال کو اچھی طرح سے دھو کر کے اس کو بھی 3 حصے کر کے اس کے سر کے نیچے ڈال دیے جائیں گے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غسل دینے والا جب غسل سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سوکھے کپڑے سے مردے کے پورے جسم کو اچھی طرح سے پوچھ لے، سکھا لے، کسی بھی طریقے سے اس کی ناقدری نہیں کرنی ہے، اس کو آگے سے پیچھے سے پورے جسم کو اچھی طرح سے سوکھے کپڑے سے سکھا لیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، شرمگاہ کا جو حصہ ہے اس پر جو کپڑا پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کپڑا گیلا ہو چکا ہے۔ اب چاہیے کہ ایک دوسرا سوکھا کپڑا اس کے اوپر رکھ کر کے آسانی کے ساتھ نیچے والا گیلا والا کپڑا ہٹا لیا جائے، اور اس کو پردہ کر کے سوکھے کپڑے سے نہلانے والا اس کی شرمگاہ کے حصے کو بھی پورے طور پر سکھا لے، اور کوئی بھی گیلا پن یا کوئی بھی تراوٹ باقی نہ رکھے۔ اس طریقے سے اسے چاہیے کہ وہ غسل دے دے۔ اتنا سارا کرنے کے بعد اب یہ میت جو ہے یہ کفن پہنانے کے لیے تیار ہے، یعنی اب کفن پہنانے کی باری آتی ہے۔ اور یہاں پر آخری بات یہ ہے نماز کے اذان سے پہلے کہ اگر مرنے والا کوئی بچہ ہے اور وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت کے بعد ناقص پیدا ہوا ہے، جس کو سقط کہتے ہیں، یعنی گر جانے والا بچہ، انکمپلیٹ بچہ، لیکن 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بچے کو بھی غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر کے دفنایا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، قبر میں دفن بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ، جو بچہ گر جائے یعنی پوری مکمل جسم بننے سے پہلے اگر وہ ساقط ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے بھی غسل دیا جائے گا، اور اس پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے والدین کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کی جائے گی۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ غسل دیں گے ان کے لیے مستحب ہے، مستحب ہے کہ وہ غسل کر لیں، واجب نہیں ہے۔ نہلانے والوں کو محض مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ نہا لیں، اگر نہ بھی نہائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے، آپ نے فرمایا تھا تم میں سے جو اپنے مردے کو غسل دے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، البتہ اس لیے غسل واجب نہیں ہے کیونکہ تمہارا مردہ، تمہارا میت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، تم نے ناپاک کو ہاتھ نہیں لگایا ہے کہ اب تم ناپاک ہو گئے ہو اور تم کو بھی غسل کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھل لو، تو اپنے ہاتھوں کو دھو لینا کافی ہے۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ غسل کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو اختصار کے ساتھ غسل دینے کی کیفیت، اس کا طریقہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کفنانے کا ہے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تدفین اور تدفین کے احکام و مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.